ذرا تصور کریں، اب دبئی کے ریگستان میں کھڑے ہیں، گرمی شدید ہے اور اب اعلان کرتے ہیں ہم یہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنائیں گے، نہ کسی پہاڑ پر، نہ کسی ٹھنڈے شہر میں، بلکہ ایک ایسی جگہ پر جہاں زمین نرم ہے، موسم سخت ہے اور بلندی پر ہوا عمارت کو سمندر کی لہر کی طرح دھکیل سکتی ہے۔ یہی چیلنج تھا برج خلیفہ کا، ایک ایسا ٹاور جو اتنا اونچا ہے کہ نیچے سے دیکھنے پر آنکھیں تھک جاتی ہیں مگر چوٹی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، انجینئرز نے یہ ناممکن کام کیا کیسے؟ دبئی کی ریت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس پر سیدھا دنیا کا سب سے بھاری ٹاور کھڑا کر دیا جائے۔ اگر عام بنیاد بنائی جاتی تو عمارت آہستہ آہستہ دھنس سکتی تھی، اس لیے انجینئرز نے زمین کے اندر دیو ہیکل جڑیں بنائے۔ انہوں نے گہرائی تک مضبوط کانکریٹ پائلز ڈالے جیسے کسی عظیم درخت کی جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں۔ پھر ان پالز کو ایک بہت بڑے کانکریٹ پلیٹ فارم سے جوڑا گیا۔ اس کا کام تھا پورے ٹاور کا وزن زمین پر پھیلا دینا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ نرم ریت پر ایک پاؤں سے کھڑے ہوں تو آپ دھنس جاتے ہیں، لیکن اگر وزن پھیل جائے تو دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ برج خلیفہ کی بنیاد نے یہی کام کیا، مگر زمین صرف پہلی جنگ تھی، دوسری جنگ تھی ہوا کے خلاف۔ 800 میٹر سے زیادہ بلندی پر ہوا عام ہوا نہیں رہتی، وہ عمارت کو دھکیلتی ہے، ہلاتی ہے۔ اگر برج خلیفہ ایک سیدھا سادہ ڈبہ نما ٹاور ہوتا تو ہوا بار بار ایک ہی انداز سے ٹکراتی، یہ ڈینجرس ردم بنا سکتی تھی جس سے عمارت زیادہ ہلنے لگتی۔ یہاں انجینئرز نے کمال کی چال چلی، انہوں نے برج خلیفہ کو وائی شیپ ڈیزائن دیا۔ یہ ڈیزائن صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، یہ سروائیول کے لیے تھا۔ اس کے 3 بازو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، جیسے جیسے ٹاور اوپر جاتا ہے اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، عمارت پیچھے ہٹتی ہے اور اوپر جا کر پتلی ہوتی جاتی ہے۔ اس سے ہوا کنفیوز ہو جاتی ہے، ہوا کو ایک فلیٹ سرفس نہیں ملتا جس پر وہ بار بار ایک ہی ردم سے حملہ کرے۔ یعنی برج خلیفہ ہوا سے لڑتا نہیں، وہ ہوا کو دھوکا دیتا ہے۔ پھر آیا کانکریٹ کا مسئلہ۔ دبئی کی شدید گرمی میں کانکریٹ بہت جلد ڈرائی ہو سکتا تھا۔ اگر کانکریٹ جلدی ڈرائی ہو جاتا تو کریکس آ سکتے تھے اور اتنی بڑی عمارت کے لیے یہ خطرناک تھا۔ اس لیے ورکرز نے زیادہ تر کانکریٹ رات کو ڈالا جب ٹیمپریچر کم ہوتا تھا۔ کولنگ میتھڈز لگائے گئے، لیکن اصل مشکل یہ تھی کہ کانکریٹ کو سینکڑوں میٹر اوپر پمپ کرنا تھا۔ سوچیں، گاڑا کانکریٹ پائپس کے اندر سے آسمان کی طرف بھیجا جا رہا ہے، پریشر ذرا سا غلط ہو تو پائپ بلاک ہو سکتا تھا، مکس کمزور ہو تو سٹرکچر فیل ہو سکتا تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہونی ضروری تھی۔ پھر کرینز کا مسئلہ آیا، اتنی بلندی پر سٹیل گلیس مشینز اور ورکرز کو کیسے پہنچایا جائے؟ میسو کرینز عمارت کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھتی رہیں، جیسے جیسے ٹاور بلند ہوتا گیا کرینز بھی اوپر موو ہوتی گئیں، اور جب ٹاور مکمل ہوا تو انہیں چھوٹے حصوں میں کھولا گیا، پیس بائی پیس نیچے لایا گیا۔ پھر گلیس کا چیلنج آیا۔ برج خلیفہ کا آؤٹر گلیس صرف شائنی لک کے لیے نہیں تھا، اسے ڈیزرٹ ہیٹ، اسٹرانگ سن لائٹ اور پاورفل ونڈز کو برداشت کرنا تھا۔ خاص گلیس سسٹم نے ہیٹ کو کم اندر آنے دیا، لیکن بلڈنگ صرف باہر سے مضبوط نہیں ہوتی، اندر بھی پوری دنیا چھپی ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشننگ، واٹر سسٹم، الیکٹریسٹی، فائر سیفٹی، ایلیویٹرز، ایمرجنسی پلاننگ، سب کچھ ورٹیکل ڈائریکشن میں کام کرنا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے، برج خلیفہ تھوڑا سا ہلتا ہے، جی ہاں، اسٹرانگ ونڈ میں عمارت موو کر سکتی ہے، اور یہ مسٹیک نہیں، یہ سمارٹ انجینئرنگ ہے۔ اتنی اونچی بلڈنگ اگر بالکل سٹف ہو تو پریشر ڈینجرس ہو سکتا ہے، اس لیے اسے تھوڑا فلیکسیبل بنایا گیا تاکہ وہ ونڈ پریشر ابزارب کر سکے۔ برج خلیفہ لک سے نہیں بنا، یہ میتھمیٹکس سے بنا، ٹیسٹنگ سے بنا، پلاننگ سے بنا اور ہیومن کریج سے بنا۔ یہ ایک لکشری ٹاور سے بڑھ کر ہے، یہ ایک میسج ہے، جب انسان کا امیجنیشن انجینئرنگ سے ملتا ہے تو ڈیزرٹ اسکائی بھی لمٹ نہیں رہتا۔ برج خلیفہ آج 828 میٹرز کی ہائٹ پر دبئی کے اوپر کھڑا ہے، کیونکہ پہلے یہ صرف ایک امپاسبل آئیڈیا تھا اور پھر انجینئرز نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔